کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، مظاہرے ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں ایکشن لینے والا، نہ سی ایم، نہ گورنر، نہ کوئی وزیر، کسی کو پوچھتی ہی نہیں ہے۔ اب مسلسل جو مظاہرے کرنے والی تنظیم ہے، میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، حافظ صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب، کیا نتیجہ نکلے گا مظاہروں کا؟ کوئی نہیں سنتا، کوئی جواب نہیں ہے، نہ وفاق سنتا ہے، نہ سندھ سنتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا۔ آپ پھر بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ بالکل صحیح بات ہے فیصل بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کے علاوہ کے الیکٹرک کے خلاف تو کوئی نہیں جائے گا، اور جب اگر یہ ان میں سے کوئی بیان دے، اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرک سے ان کی کوئی مکمکہ مزید چل رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا دوں۔ جب بھی پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کا ہے نا کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یا تو ان کو گیس مزید فراہم کرنے والے ہیں، یا مزید نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم کرنے والے ہیں، یا ان کی لائبلٹیز معاف کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ کے بعد یہ اعلانیہ جاری کرتے ہیں کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے کہ الیکٹرک، اور اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اب آ گیا معاملہ آپ کا، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ میں کسی حد تک اس چیز کو مان بھی لیتا ہوں، لیکن سیاسی جماعتوں کو آپ ہی کے طرز کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کے مظاہروں سے، یہ سارے تھکن شور مچانے سے ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں 4-5 سال سے مسلسل ہم لگے ہوئے ہیں نا، اس کے نتیجے میں بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ بہت ساری رکومات ایسی ہیں جو کراچی کے لوگوں سے لی جا رہی تھیں، وہ ہماری سٹرگل، نیپرا میں جانا، سپریم کورٹ میں جانا، ہائی کورٹ میں جانا، لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے تھے، ان کو 35 لاکھ روپے دینے پڑے ان کو، اس لیے کہ ہم پیچھے لگ گئے تھے، اور ہم نے جان نہیں چھوڑی تھی ان کی جب تک کہ لوگوں کو انہوں نے کمپنسیٹ نہیں کیا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ باقی ہیں۔ اسی طرح سے جو ٹیرف یہ بڑھوانا چاہتے تھے، اس میں کسی حد تک ہم نے رکاوٹ ڈالی، اور بہرحال کیونکہ جب پوری اسٹیٹ مشینری، پوری ریاست یعنی حکومت کی سطح پر آپ دیکھیں، وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ 100% نہیں 200% ساتھ ہے۔ صوبائی حکومت خاموشی اختیار کرتی ہے، 2 بیان دیتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ مکمکہ کرتی ہے، اس لیے کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس نے 2009 میں ان کی 50 ارب روپے کی جو لائبلٹیز تھیں وہ معاف کی تھیں، اور نئی انتظامیہ کو شیئرز شفٹ کر دیے تھے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اور اب پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ 400-500 روپے کی جو لائبلٹیز ہیں وہ ختم کر کے شنگھائی الیکٹرک کو دے دیں۔ تو بھائی، یہ تماشا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ پیسے جو ہے وہ ہم سے لوٹو پورے قوم کے، اور آپ کہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، لیکن جو سب سے کرپٹ ادارہ ہے اس کو آپ فائدہ پہنچانے کے لیے سارے کام کریں۔ حافظ صاحب، ہے کیا؟ اب 4-5 سال سے مسلسل آپ کا احتجاج ہے، لوگ آتے ہیں، معصوم بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، بھرپور احتجاج ہوتا ہے، لیکن کوئی ایجنڈا بھی تو ہونا چاہیے۔ صرف بجلی کیوں پرووائڈ کرے، اور کمپنیز کیوں کراچی میں بجلی پرووائڈ نہ کریں؟ میں جاننا چاہتا ہوں بیسیکلی جماعت اسلامی کا کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی فراہم کرنے سے متعلق اور لوڈ شیڈنگ سے بچنے سے متعلق ایجنڈا کیا ہے؟ کس کے لیے آپ اتنا احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ 3 کروڑ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ میں بہت آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ لائسنس کینسل کر کے قومی تحویل میں لیں۔ 51% شیئرز اس کے گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، جو ابھی 24% ہیں۔ 49% کے لیے یہ منوپولی ختم کر کے کمپنیوں کو انوائٹ کریں، کمپٹیشن پیدا کریں، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن، جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کی نئی کمپنیوں کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے، اور جو پچھلے 16 سال ہیں اس کا جوڈیشل جو ہے وہ فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیٹی بننی چاہیے جو دیکھے کہ کس پارٹی نے کتنا حصہ حاصل کیا ہے۔ سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو، ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں۔ ابھی جو تابش گوہر صاحب ہیں نا، ان کی ریکارڈ پر ای میل موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے 10 لاکھ جو ہے نا یونٹ کے حوالے سے مجھے زیادہ جو ہے وہ پیسے چاہیے، مجھے جو ہے وہ ریکوری کروانی ہے جب یہ سی او تھے۔ یہ سارے لوگ وہاں بیٹھے۔ اچھا حافظ صاحب، آخری سوال، مطالبات آپ کے سامنے آ گئے، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کی جماعت احتجاج کر رہی ہے، حکومت سے ان مطالبات کے اوپر ڈائیلاگ میں آپ ہیں؟ کہیں پر کوئی ایسی گفتگو چل رہی ہے ان مطالبات کے حل کے لیے؟ کسی حد تک کوئی ڈائیلاگ ہے؟ دیکھیں، جب پچھلے گورنر محمد زبیر صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے 4 دن مسلسل ہم گورنر ہاؤس پہ بیٹھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کمیٹی فارم کی، انہوں نے ہم سے مذاکرات کیے، ہم نے جو 13-14 انہیں مطالبات دیے تھے اس میں سے وہ ایک کو بھی نہیں جھٹلا سکے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسئلے ریزالو ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو گورنر صاحب آئے، یہ صرف کے الیکٹرک کے حق میں ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ اب کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، پرسوں سے نہیں ہوگی۔ اسد عمر ہوں، تابش گوہر ہوں، ندیم بابر ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب ان کو فیور دینے کے لیے آتے ہیں اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے، کوئی ملے نہ ملے، ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے کراچی کا کم از کم مقدمہ تو لڑیں گے۔ ہم گولی تو نہیں چلا سکتے بھائی، احتجاج تو کر سکتے ہیں، ہم کراچی کے لوگوں کی ترجمانی تو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سی ایم ہاؤس پہنچیں گے، ہم پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کہ 13 سال سے آپ مسلسل اقتدار میں ہیں،
یہ بجلی کا مسئلہ، یہ پانی کا مسئلہ، یہ جعلی ڈومیسائل کا معاملہ، آپ کیا کر رہے ہیں اس پر؟ اگر یہ وفاق کے تحت ہے بھی کہ الیکٹرک، تو صوبے کی بھی تو کوئی حیثیت ہے. آپ کو جب اپنا پلانٹ چلانا تھا نوری آباد میں، تو آپ نے گیس کی فراہمی کے لیے جو اومنی گروپ کا جو زرداری صاحب کے فرنٹ مین انور مجید ان کا پلانٹ تھا، پورے صوبے میں انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور ان کو جب گیس کی سپلائی ہوئی تو یہ بھول گئے کہ الیکٹرک کو. اب کہ الیکٹرک کے ساتھ ان کا حساب بنا ہوا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ چونکہ اقتدار میں ہے تو نہ وہ مردم شماری پر وہ کام کرتی ہے کہ جو اس کو کرنا چاہیے، اور نہ وہ جو ہے کراچی کے اس مسئلے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرتی ہے. اس لیے چلے حافظ صاحب، آخری سوال میں پروگرام ختم کر رہا ہوں. آخری سوال یس اور نو میں جواب دے دیجیے گا. کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بھی کوئی رجوع کریں گے؟ کوئی ایسی ٹارگٹ ہے؟ چیف جسٹس صاحب سے میری درخواست ہے کہ 5-6 سال سے پٹیشن موجود ہے، اس پر ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے. یہ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مسئلہ ہے، 29.5 لاکھ صارفین کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.